بیوی حاملہ تھی، اس لیے سالی خدمت کرنے کے لیے آئی۔ سالی بہت نیک تھی، ساری ساری رات بیٹھ کر تہجد پڑھتی اور میری بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہتی۔ جب بیوی کی ڈلیوری کے دن قریب آئے تو بولی، اگر میں مرنے والی ہوں تو تم میری بہن سے شادی کر لینا، شاید اس طرح میرا گناہ کم ہو جائے۔ میں پریشان ہو گیا، بچہ جنم دیتے ہی بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں نے سالی سے شادی کر لی۔ وہ میرے قریب نہ آتی، بس تہجد میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ ایک دن ماسی سالی کے بستر کی صفائی کرتے چلانے لگی۔ میں جو ہی وہاں گیا، جان نکل گئی کہ بستر میں نے کئی مرتبہ نورین کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کبھی بھی میری بات نہ سنتی تھی، نہ ہی میرے پاس بیٹھتی تھی۔ شادی کے شروع کے چند ہفتے تو میں نے لگاتار کوشش کی۔ مجھے لگا شاید اپنی بہن کی وجہ سے اتنی جذباتی ہو رہی ہے اور میرے حقوق بھی ادا نہیں کر پا رہی۔ 2 مہینوں بعد مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں گھر آتا تو نورین یا تو سوتی بن جاتی یا پھر کام نکال کر بیٹھ جاتی۔ میں بھی پورے دن کام کرنے کے بعد تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ آخر کتنی ہی دیر اس کا انتظار کر سکتا تھا؟ بستر پر لیٹے لیٹے تو رات کے 2 بج جاتے تھے، مجھے نیند نہیں آتی تھی اور میں گہری نیند میں سو جاتا۔ میرے بعد کہیں جا کر وہ کمرے میں آتی۔ میں بہت پریشان تھا، ذہنی طور پر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ کئی مرتبہ میں نے نورین سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی بھی میری بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ میرے بچوں کا مکمل طور پر خیال رکھتی تھی۔ مجھے کبھی بھی اپنا بچہ گندے کپڑوں میں یا گندے حلیے میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ پورا دن اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ تقریباً پورے 3 مہینے ہونے کو آئے تھے اور میری ذہنی حالت کافی خراب تھی۔ اگر اس نے ایک نوکرانی کی حیثیت سے میرے گھر میں ہی رہنا تھا تو بہتر تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرتی، ہاں اپنے بھانجے کو پال لیتی۔ مجھے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب چوتھا مہینہ شروع ہوا تو میری رئیس ہمت بھی جواب دے گئی۔ میں نے عبداللہ کو اٹھایا اور اپنی ماں کے پاس چھوڑ گیا۔ کہا کہ ہم ایک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ میری ماں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے سنجیدگی سے کہا، نورین کا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے۔ وہاں پر بچہ اتنے رش میں گھبرا جائے گا تو آپ شام تک اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب نہ جانے وہاں کتنی دیر لگے ہمیں۔ میری بات پر میری ماں ایک دم پرسکون ہو گئی اور بچہ سنبھالنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے نورین کو نہیں بتایا تھا کہ اماں کو یہ بات کہہ کر رہی ہوں۔ جب کمرے میں آیا تو وہ عبداللہ کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ نورین، تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہمیں، وہ نرم لہجے میں بولی۔ تو میں نے سنجیدگی سے کہا، تیار ہو جاؤ، یہ جا کر ہی بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھی اور عبداللہ کے کپڑے نکالنے لگی تو میں نے انکار کر دیا کہ عبداللہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، جس پر وہ کافی حیران ہو کر بولی، کیوں نہیں جائے گا؟ ہم بچے کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ میں نے نرمی سے کہا، امّی سنبھال لیں گی، بس تم تیار ہو جاؤ۔ اس بات پر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، لیکن اس نے بات کرنا چاہی، مگر میں نے اپنا جو بھی سامان لینا تھا وہ لے کر کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا، آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، تم تیار رہنا، ہم دیر نہیں کر سکتے۔ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں نے رک کر اس کی بات نہیں سنی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے انکار کرے گی یا پھر یہ پوچھنے کی کوشش کرے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ گھر سے باہر آتے ہی میرے دل کی حالت کافی خراب ہونے لگی تھی اور دھڑکن بہت شدید بڑھ گئی تھی۔ کام تو مجھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی اپنی موٹر سائیکل لے کر باہر پھرتا رہا۔ آدھا گھنٹہ ہوا تو گھر واپس آ گیا، دیکھا نورین تیار بیٹھی تھی۔ میں اماں کو مل کر اسے لے کر باہر آ گیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہی ہو؟ لیکن اس سے کوئی بھی بات نہیں بن پائی تو میں نے سابقہ لہجے میں کہا، اتنی پریشانی والی تو کوئی بات نہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہو، کون سا میں غیر ہوں، آؤ بیٹھو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا اور وہ بھی چپ کر کے میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جانتا تو حقیقتاً میں بھی نہیں تھا، بس اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب بھی میں گھر اس کے بات کرنا چاہتا تھا وہ مختلف کاموں میں مگن ہو جاتی تھی۔ اگر کاموں میں مگن نہ ہوتی تو عبداللہ کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ مجھے چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرنے کا مکمل طور پر موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں یوں ہی اسے لے کر ایک پارک میں آ گیا۔ وہ حیرانی سے بولی، یہاں پارک میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے ایک جانب لگے ہوئے بینچوں پر لے کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے دلاور، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں اور یہاں پارک میں آنا کافی عجیب لگ رہا ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، کیونکہ یہاں آنا اس لیے ضروری تھا کہ گھر میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے یہاں پر لائے ہیں؟ یہ تو تم بتاؤ نا، کیا بات ہے؟ کیوں اتنی گھبرائی رہتی ہو مجھ سے؟ میں نے کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ غلط کیا ہے نہ ہی کوشش کی ہے تمہاری اجازت کے بغیر، پھر بھی مجھے دیکھتے ہی ڈر کیوں جاتی ہو؟ وہ خاموش رہی۔
کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ آپ بھی خاموش تھی۔ دیکھو میری بات سنو، سال ہو گیا نائمہ کے ساتھ شادی کیے ہوئے، لیکن میں نے کبھی بھی تمہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا تم مجھ سے نکاح کرنے کے بعد ہو گئی ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے تو کھل کر کہو۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ بھی بتا دو۔ وہ فوراً سے نفی میں سر ہلا کر بولی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب بلا وجہ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میں بھی مکمل طور پر ڈھیٹ بن چکا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو یہ بتاؤ تم بیویوں کی طرح کیوں نہیں رہتی ہو؟ میں جب بھی تم سے بات کرتا ہوں تو ایک دم مجرم بن جاتا ہوں، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں تمہارے قابل نہیں تھا۔ تمہاری بہن نے جاتے جاتے مجھے تم پر تھوپ دیا ہے۔ اگر تم مجھے خود کے قابل نہیں سمجھتی تو بے شک کہہ دو، میں بالکل بھی برا نہیں مانوں گا، بلکہ ہو سکا تو تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہاری بہت اچھی جگہ شادی بھی کروں گا۔ وہ چپ کر کے سنتی رہی، جبکہ مجھے چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ مجھے اپنے سوالات کا جواب چاہیے تھے۔ ان 4 مہینوں میں بھی مجھے ایک بھی جواب نہیں ملا تھا۔ اب جب میں اس سے پوچھ بھی رہا تھا تب بھی وہ مجھے نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ ان 4 مہینوں میں دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نورین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ تبھی مجھے اپنے ہاتھوں کی تلی پر نم ہوتی نظر آئی۔ میں نے چونک کر نورین کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ کیا بات ہے نورین، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا یہ رویہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ مجھے اپنا آپ بغیر کسی جرم کے مجرم لگ رہا ہے۔ اس پر روتے ہوئے نورین نے جو کچھ بتایا، وہ بات سن کر نہ جانے کتنے ہی لمحے میں شوق کے عالم میں رہا۔ مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا جو کچھ وہ کہہ رہی تھی۔ ان 4 مہینوں کی خاموشی کے بعد بالآخر اس نے وہ سچ بتا ہی دیا تھا جو کب سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب آپ کا رشتہ آیا ہمارے گھر میں، وہ بولنا شروع ہوئی مگر مکمل طور پر توجہ دے کر اس کی بات سن رہا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ نرمی سے بولی، آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ آپ کو یہ بات بھی یاد ہے؟ اب کی بار میں خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ بات تو مکمل طور پر میرے دماغ سے نکل چکی تھی، مگر اب میں خاموش بیٹھا رہا کیونکہ واقعی میں اس کی بات اچھی طرح سے سننا چاہتا تھا۔ کچھ تو تھا جو ان تمام باتوں کے پیچھے ایک راز کی مانند چھپا ہوا تھا۔ جب آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تو میں کافی خوش تھی، کیونکہ مجھے آپ ہمیشہ سے ہی اچھے لگتے تھے اور شاید میں نے ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش بھی کی تھی۔ لیکن ایک الگ بات ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کو کوئی اشارہ نہیں دیا تھا یا پھر کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جو لڑکیاں اپنے لیے لڑکا خود تلاش کرتی ہیں، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب امی نے مجھے بتایا کہ تمہارا رشتہ آیا ہے تو میں بڑی خوش تھی۔ میں نے جب لڑکے کا پوچھا تو شکر کے نوافل ادا کیے، لیکن نائمہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی حالت عجیب سی تھی، نہ وہ مجھ سے بات کرتی نہ امی سے۔ تھی تو وہ مجھ سے چھوٹی، لیکن پھر بھی کبھی اس نے مجھے بڑوں والا احترام نہیں دیا۔ میں نے کئی مرتبہ نائمہ کو ٹٹولنے کی کوشش کی، کیونکہ کوئی تو مسئلہ تھا اس کے ساتھ جو وہ راتوں کو اٹھ کے روتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے۔ ایک رات میں اٹھی تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے نائمہ، تم کیوں نہیں مجھے بتاتی ہو؟ وہ میرے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، نورین جو کچھ ہوا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اب اتنا بھی کیا برا ہو گیا ہے کہ تم اپنے منہ سے بھی نہیں کہہ سکتی؟ مجھے واقعی میں کافی حیرت ہوئی تھی۔ نہیں کہہ سکتی نا تم؟ دعا کرو میرے لیے، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں دل ہی دل میں اپنی بہن کے لیے دعا کرنے لگی اور وہ وہیں میری گود میں سر رکھ کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ تو سو گئی تھی لیکن میں پوری رات جاگتی رہی۔ میرے دل میں عجیب و غریب توہمات آ رہے تھے۔ اگلی صبح میرے رشتے کا جواب لینے کے لیے خالہ نے آنا تھا تو پورے گھر کی امی صفائیاں وغیرہ کروا رہی تھی۔ میں بھی کچن میں اپنے کام میں مگن تھی، کیونکہ نائمہ کو کھانا وغیرہ پکانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن میرا دماغ رات والے واقعے کی جانب بھٹکا ہوا تھا۔ میں نے کچن میں نائمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا، مگر وہ پھر بھی غائب دماغی سے کام کرتی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ رات کو پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی پریشانی ہمیں نہیں بتائے گی۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے، واقعی میں وہ بہت پریشان ہے۔ کھانا بنانے کے بعد جب میں کچن سے باہر جانے لگی تو وہ نرمی سے بولی، نورین مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں فوراً پلٹی اور کہا، بتاؤ نائمہ کیا بات ہے؟ لیکن وہ پریشانی سے بولی، یہاں نہیں کر سکتی، وعدہ کرو میں جو بھی بات بتاؤں گی تم امی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے فوراً وعدہ کر لیا، کیونکہ مجھ سے اپنی بہن کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ چلو کمرے میں آ جاؤ،
लेकिन वो नफ़ी में सर हिला कर बोली, नहीं, कमरे में नहीं। यूँ करो, तुम छत पर चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, वहाँ चलकर बात करते हैं। अब तो मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ रफ्तारी से चलने लगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो। मेरे जितने भी वहम थे वो हकीकत हो गए। छत पर 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद पीछे नाइमा भी चली आई और नरमी से बोली, तुम वादा करो, मुझे डांटोगी नहीं। मैंने वादा कर लिया। कि मैंने क्यों डांटना है तुम्हें? तुम मेरी बहन हो तो तुम्हारे भी मसाइल हैं, मैंने खुद हल करने हैं। कौन सा हमारा भाई है? मैं ही तुम्हारी बहन हूँ, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। मैंने जैसे तैसे हुआ उससे मुकम्मल तौर पर तसल्ली दी तो वह नरमी से बोली, नौरीन, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती? मेरे कान ये बात सुनकर एकदम खड़े हो गए। मैं हामला हूँ। काश वो कुछ और कहती तो मैं वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जो बात नाइमा ने उस वक्त कही थी मेरे लिए वो एकदम नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने दोबारा पूछा, क्या कह रही हो तुम? वो अपने साबका लहजे में बोली, वही जो तुमने सुना है। मैं दोबारा ये बात नहीं दोहराना चाहती। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं ज़मीन में समा जाऊं, क्योंकि मेरे सामने मेरी बहन इतनी दीदा दिलेरी के साथ ये बात कर रही थी। मुझे उस पर हैरत भी हो रही थी और मैं शौक के आलम में भी थी। अब क्या करना है और बच्चा किसका है, ये तो एक परेशानी थी कि मेरे रिश्ते का जवाब लेने के लिए खाला आ रही थी, और दूसरी परेशानी नौरीन की थी। वो इतने गलत मौका पर ये बातें मुझे क्यों बता रही थी? मुझे एकदम से उस पर शदीद किस्म का गुस्सा आने लगा, लेकिन मैंने गुस्से को मुकम्मल तौर पर ज़ब्त किया। मेरी बहन ने अगर मुझ पर एतबार करके ये बात की है तो मुझे उसके एतबार को कायम रखना चाहिए। तुम ये बात मुझे बाद में भी तो बता सकती थी। लेकिन वह नफ़ी में सर हिलाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं। तभी अम्मी लेने के लिए हमें नीचे आ गई और बोली, लड़कियों, तुम ऊपर आकर बैठ गई हो, जानती हो ना कि नीचे मेहमानों ने आना है, और यहाँ छुप कर बैठी हो ताकि काम ना करना पड़े। अम्मा हम दोनों को डांट के चली गई थी। हम दोनों ने ही उनकी बात का असर नहीं लिया था। तो मैंने फिर से पूछा, मुझे बताओ कौन है इस बच्चे का बाप? लेकिन उससे पहले वह मेरी बात का जवाब देती, नीचे खाला लोग आ चुके थे और अम्मी हमें आवाज़ों पर आवाज़ें दे रही थी। मजबूरन हम दोनों बहनों को नीचे जाना पड़ा। वो इतनी बात बताकर खामोश हो गई, मगर मेरे दिल की रफ्तार एकदम से बढ़ चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात का जो नूरीन कर रही थी, और नाइमा ने उसे ये सब क्यों बताया। मैंने जल्दी से यह बात पूछी तो वह नफ़ी में सर हिलाकर रोने लगी और बोली, मेरा वजूद आगे की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मैं भी बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि नौरीन के अगले जुमले भी सुनने से पहले ही महसूस हो रहे थे। मैं करीबी दुकान से चाय पकड़ लाया और नौरीन को पीने के लिए दी, मगर उसने चाय पीने से इनकार कर दिया। तो मैं उसके लिए बोतल ले आया और वहाँ पर बैठकर बोतल पीने लगी, जबकि मैं एक दरख्त के करीब होकर सिगरेट पीने लगा। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुलग रहा था। जैसे अपनी पिछली बात में उसने बताया था कि वह मुझे बचपन ही से पसंद करती थी। ये बात भी मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि अगर वाकई में वह मुझे पसंद करती थी तो शादी को 4 महीने होने के बावजूद उसने अब तक मुझे अपना शौहर क्यों नहीं समझा था। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात मुझे नौरीन के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता था। मैं वापस आया तो वो बेंच पर बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ पांव एकदम से फूल गए। मैंने फौरन से उसे गोद में उठाया और पार्क से बाहर निकलकर रिक्शे की तलाश करने लगा, लेकिन मुझे सड़क के पार ही एक क्लिनिक दिखाई दिया। वहां जाकर डॉक्टर ने बताया कि शदीद परेशानी के बाइस आपकी बीवी का नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। ये तो एक के बाद दूसरी मुसीबत पड़ गई थी। डॉक्टर ने चंद दवाइयाँ वगैरह लिख कर दी, बाहर से हमें ये ला दो, तब तक हम इसे ड्रिप वगैरह लगा रहे हैं। मेरी तो मुकम्मल तौर पर बैंड बज चुकी थी, एक तो अपनी बीवी की हकीकत जानकर और दूसरा नौरीन की इतनी बिगड़ती हालत देखकर। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो इस पर बहुत ज़्यादा असर कर रही थी, और वो काफ़ी परेशानी वाली बात थी, क्योंकि अगर इस बात का असर इतना शदीद ना होता तो वह शायद कभी भी नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार नहीं होती। कितनी ही देर में बाहर लाउंज में बैठा रहा और मुसलसल अल्लाह से नौरीन की सेहत याबी की दुआएं करता रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात की दुआ करूं कि आगे वाली जो हकीकत है वो मेरे लिए कम परेशानी का बायस हो, या फिर नौरीन के लिए दुआ करूं। खैर, उसे होश आ गया, लेकिन डॉक्टर ने संजीदगी से रोक दिया था कि तुमने ज़्यादा बात नहीं करनी। मरीज ने इस बात का बहुत ज़्यादा दबाव ले लिया है, जिसकी बिना पर उसका कितना बुरा हाल हुआ है। मैंने घर ले जाने की बात की तो डॉक्टर ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन ये भी बेहतर है कि एक और दिन यहीं पर हमारी निगरानी में रुक जाएं, तो हो सकता है
اگر طبیعت خراب ہو تو ہم دوبارہ سے فوراً سے اسے دیکھ کر ریکور کر لیں۔ گھر میں جا کر دوبارہ پھر وہیں پر پریشانیاں ملیں گی تو آپ کی بیوی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ 2 دن مزید یہیں کلینک پر ہی رکوں گا۔ نورین کو ڈاکٹروں نے بے ہوشی کی دوائیاں دے رکھی تھی تاکہ وہ کسی بھی بات کو نہ سوچے، نہ ہی اس کا اثر لے۔ کتنی ہی دیر باہر لاؤنج میں بیٹھا رہا اور دل ہی دل میں اللہ سے نورین کی صحت یابی کی دعائیں کرتا رہا تھا۔ ابھی مجھے اپنی امی کا فون آیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں پر ہو؟ تم لوگ صبح سے نکلے ہو، ابھی تک واپس نہیں آئے؟ عبداللہ کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ انہی کی ہمت تھی، انہوں نے ہی بچے کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے نرمی سے امی کو پوری بات بتا دی اور کہا پتہ نہیں اچانک ہی اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے کلینک پر آنے کی بات کی تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ یہاں آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دوائیوں کے اثر سے سو رہی ہے۔ اب آپ لوگ آئیں بھی تو پھر بھی تو کچھ نہیں ہوگا۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ ابھی رات کو بھی گھر کا چکر لگاؤں گا عبداللہ کو دیکھنے کے لیے۔ پھر اگر آپ نے آنا ہوا تو بے شک میرے ساتھ آ کر چکر لگا لیجیے گا۔ وہ چپ کر گئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی پریشان مت ہونا، میں اس کی خیر عافیت کے لیے پوری رات میں نے سوتی جاگتی کیفیت میں بتائی تھی۔ کبھی مجھے نیند آ جاتی تو کبھی فوراً سے جھٹکا لگتا کہ تمہاری بیوی اندر اتنی پریشانی میں ہے اور تم کیوں نیند لے رہے ہو۔ خیر تہجد کے وقت میں اٹھا اور اللہ سے میں نے گڑ گڑا کر دعا کی کہ نورین کو صحت و تندرستی عطا کرے، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ بات میں نے کیوں کہی تھی، کیونکہ 4 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بھی اس نے مجھے اس بات کا یقین نہیں دلایا تھا کہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ اگلی صبح اس کی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ رات کو امی بھی چکر لگا گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلی صبح اسے ڈسچارج کر دیا لیکن سختی سے منع کیا کہ کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں کرنی۔ لیکن میں ڈاکٹر کو کیا بتاتا، اگر یہ بات مکمل نہیں کرے گی تو کہیں میرا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ خیر ہم لوگ واپس آ گئے۔ پورا راستہ ہم دونوں خاموش ہی رہے، کسی نے بھی بات میں پہل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گھر آ کر امی اس کا صدقہ وغیرہ دینے لگی۔ تقریباً 3-4 دن بیت گئے تھے۔ اس موضوع پر ہم دونوں میں سے کسی نے بات نہیں کی، لیکن چوتھی رات میں اس کے پاس آیا اور کہا میں جانتا ہوں نورین تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی ہے، خدا کا نام ہے مجھے پوری بات بتا دو۔ خاموشی سے میری شکل دیکھتی رہی، جس پر مجھے لگا کہ شاید میں نے بہت غلط بات کر دی ہے۔ مجھے اندر ہی اندر گلٹی فیل ہونے لگی تھی۔ وہ نرمی سے بولی ہم دونوں نیچے آ گئے۔ خالہ نے مجھے بہت پیار دیا۔ امی سے پوچھا بتاؤ پھر کیا جواب ہے؟ ویسے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہی ہے۔ ہم نے سوچ رکھا تھا امی نے کیا جواب دینا تھا، ہاں کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے کوئی فیصلہ امی کرتی۔ بازو پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ پتہ نہیں دونوں نے کیا بات کی یا نائمہ نے انہیں کیسے سمجھایا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات جو مجھے روک رہی تھی تم نے امی کو نہیں بتانی، وہ اس نے خود ہی بتا دی تھی۔ جب امی کمرے سے باہر آئی تو ان کی حالت یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا کیا بات ہے شمائلہ، ابھی تو تم ٹھیک گئی تھی، جیسے کیا بات کر دی نائمہ نے جو تمہاری حالت لمحوں میں ہی بگڑ چکی ہے؟ وہ نرمی سے بولی نائلہ کیا تم میری بڑی بچی کی بجائے میری چھوٹی بچی کا رشتہ لے لو گی؟ امی کی بات سن کر میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں کا وہیں رک گیا۔ میں نے حیرت سے امی کو دیکھا، لیکن وہ نہ مجھے دیکھ رہی تھی نہ چائے کو، بلکہ ان کی پوری توجہ خالہ کی جانب تھی۔ خالہ نے حیرانی سے پوچھا کیا بات ہے شمائلہ، اچانک تم نے فیصلہ کیوں بدل دیا؟ تم جانتی ہو نا کہ ہم نورین کے لیے آئے ہیں۔ امی نے روتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تمہیں قسم ہے نائلہ تم میری چھوٹی بیٹی لے لو، میری بڑی بیٹی ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شادی کیجیے، بہتر ہے تم چھوٹی لے لو۔ وہ دونوں خود باتیں کر رہی تھی لیکن میں کھڑی ہوتے دیکھ رہی تھی کہ امی کو وہاں میرے کھڑے ہونے تک کا احساس بھی نہیں تھا۔ میں بھی چپ کر کے کھڑی رہی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی آخر کیا بات ہو گئی ہے جو نائمہ نے امی کو اتنی جلدی بلا لیا ہے، کہیں اس نے اپنے حاملہ ہونے کی بات تو نہیں بتا دی؟ میرا دل ایک دم سے گھبرا گیا تھا کیونکہ اگر واقعی میں بھی یہ سب کچھ بتا دیتے تو یہ سب کچھ آپ کے حصے میں آتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری جانب اشارہ کیا، پھر نرمی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی لیکن وہی ہوا جو رب کو منظور تھا۔ جب امی نے قسم ڈالی تو خالہ نے کوئی بھی بات نہیں کی اور نرمی سے اپنی بہن کے ہاتھ چومتے ہوئے بولی پتہ نہیں تمہاری کیا مجبوری ہے یا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟
لیکن مجھے تمہاری قسم کا مان رکھنا ہے۔ جاؤ لے کر آؤ نائمہ کو باہر، میں انگوٹھی پہنا دوں۔ امی نے مجھے اشارہ کیا۔ جاؤ نائمہ کو بلاؤ۔ میرا ایک ایک قدم منکا ہو رہا تھا۔ میں کمرے کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن چل نہیں پا رہی تھی۔ قدم کہیں رکھتی تھی لیکن اٹھتا کہیں اور تھا۔ امی نے پھر کہا، نورین تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، جا کر نائمہ کو باہر بلاؤ، اس سے کہو منگنی ہے اس کی، اور اپنا لال دوپٹہ بھی اسے اڑا دو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا امی ایک دم سے یوں طوطا چشمی کیوں کر رہی ہیں، کیا انہیں میں دکھائی نہیں دیتی؟ کتنی خوش تھی میں، اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ انہوں نے مجھے ہاں کہلوانے کے بعد ہی تو خالہ کو بلایا تھا۔ پھر اب یوں اچانک میں وہیں کھڑی رہی تو امی نے ہاتھ سے مجھے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا اور خود جا کے نائمہ کو باہر لے آئی۔ نائمہ بالکل مطمئن تھی، آ کر بیٹھ گئی اور خالہ نے انگوٹھی پہنا دی۔ میں کبھی اس انگوٹھی کو دیکھتی تو کبھی اپنی خالہ ہاتھ کو، جہاں پر میں نے کتنی خواہش کی تھی کہ آپ کے نام کی انگوٹھی ڈالے۔ خالہ چلی گئی لیکن جاتے وقت بھی انہوں نے ایک مرتبہ امی سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ ان کے جاتے ہی امی نے ایک زوردار تھپڑ نائمہ کے منہ پر لگایا۔ میں دیوار کے ساتھ لگی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ خود ایک طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، جو دوبارہ میرے سامنے آئی تو تمہاری گردن مروڑ دوں گی۔ وہی ماں جو کچھ دیر پہلے نائمہ کے لیے خالہ کے ساتھ فقیر بن کر بیٹھی تھی، ایک دم سے جلاد بن گئی تھی۔ نائمہ نے بڑے سکون سے اپنا جوتا پہنا اور کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، کیا بات ہے امی؟ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور میرے گلے لگ کر بولی، نائمہ نے مجھے کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا کہ انہیں حقیقت پتہ چل گئی ہے، وہ حاملہ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے یہ حقیقت جاننے کے باوجود اپنے بھانجے کے ساتھ نائمہ کو تھوپنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ چپ کر جاؤ نورین، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ باتیں دہراؤں جو نائمہ نے حرکت کی ہے۔ تو ویسے بھی تم میری بہادر بیٹی ہو، مجھے یقین ہے تم میرے ہر فیصلے کا مان رکھو گی اور اپنی ماں کو معاف کر دو گی۔ تم کیا جانتی ہو کہ مجھے تمہارے اب غمگین ہونے کا پتہ نہیں ہے، یا میں نے جو ناانصافی تمہارے ساتھ کی ہے مجھے اس کا ادراک نہیں ہے۔ میرا بچہ، مجھے ہر بات کا پتہ ہے، مجھے معاف کر دینا نورین، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر امی رونے لگی۔ میرے دل میں ان کے خلاف جتنے بھی ابال آئے تھے وہ ایک دم سے ختم ہو گئے۔ وہ دن آ گیا اور آج کا دن میں نے کبھی بھی امی کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے وہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ اتنا بول کر وہ پھر خاموش ہو گئی، لیکن پھر میرے اندر کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ خالہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا جب انہیں پتہ چل گیا کہ نائمہ غلط کر بیٹھی ہے؟ کاش مجھے بھی یہ بات پتہ چل جاتی۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ نورین، میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے چین نہیں آ رہا۔ لیکن وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، فی الحال میں مزید بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے نیند کی دوائی کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے پہلی مرتبہ اپنی شادی کے بعد اس پر اتنا شدید غصہ آیا تھا۔ خود تو وہ چپ کر کے لیٹ گئی تھی لیکن مجھے ایک بے چینی میں ڈال گئی تھی۔ میں نے سوچا امی سے پوچھ لوں، لیکن ان سے پوچھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا کیونکہ شاید وہ بھی ان تمام حقیقتوں سے واقف نہیں تھی۔ انہوں نے بھی اپنی بہن کی محبت میں نورین کی جگہ نائمہ کا رشتہ لے لیا تھا۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب و غریب بے چینی تھی۔ مجھے وہ وقت ابھی اچھی طرح سے یاد ہے جب مجھے علم ہوا کہ نائمہ حاملہ ہے۔ میں بہت خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ جب نائمہ کی ڈلیوری کا وقت آیا تو مجھے لگا کہ شاید بچہ بڑی میچور ہے۔ ڈاکٹر نے بھی بتایا تھا کہ کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان باتوں کی جانب اتنا دھیان ہی نہیں دیا۔ اللہ، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ برا نہیں کیا، کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اور وہ بچہ کس کا تھا جو خالہ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا؟ بہت سارے سوالات تھے جو میرے دماغ کی شریانیں پھاڑنے کے لیے کافی تھے۔ ایک دو مرتبہ نورین کی آنکھ کھلی تھی۔ میں نے حال پوچھنے کی بجائے سیدھا بات پوچھی، لیکن اس کی حالت کافی خراب تھی۔ عبداللہ بھی 3-4 دن سے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ میں اماں کے پاس گیا تو انہوں نے عبداللہ کو میری گود میں دے دیا۔ کتنی ہی دیر میں عبداللہ کی شکل دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کس کا بچہ تھا جسے نائمہ میری جھولی میں ڈال کر چلی گئی تھی اور جس کی خاطر میری اور نورین کی شادی کی گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے آخری دنوں میں نائمہ کی حالت کافی خراب تھی اور وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی تھی۔
میں نے ایک دن تنگ آ کر پوچھ لیا کہ تم نے کون سی معافیاں مانگنی ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کیوں معافیاں مانگتی ہے۔ بس نرمی سے بولی، جب آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تب آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ پھر اس کے بعد اس سے نہ کام ہوتا تھا نہ کچھ، اور بلکہ پورا دن لیٹی ہوئی چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ انہی دنوں امی نے نورین کو بھی وہاں پر بلا لیا۔ پہلے تو دونوں بہنیں بڑی خوش اخلاقی سے رہتی تھی، لیکن آخری دنوں میں نے ایک بات بڑی اچھی طرح سے محسوس کی کہ نائمہ نورین کو بلاتی ہے، نہ ہی نورین نائمہ کو۔ ان دونوں میں ایک اندیکھی کی دیوار تھی، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کہ ان دونوں بہنوں کا معاملہ ہے، مجھے ان کے معاملے میں کچھ نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر نائمہ کی وفات ہو گئی اور خاندان والوں نے نورین کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، جبکہ میں اس نکاح کے حق میں نہیں تھا، لیکن عبداللہ کی خاطر نکاح تو کر لیا۔ لیکن اس کے بعد زندگی عجیب سے چکر چلنے لگی۔ پورا دن نورین اپنے کاموں میں مگن رہتی اور راتوں کے تہجد میں دعائیں مانگتی رہتی۔ میں کبھی بھی اس کی دعاؤں کی نوعیت نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیا مانگتی ہے۔ مجھے جو بات سمجھ آئی وہ صرف یہ تھی کہ ہو سکتا ہے اسے بلا وجہ میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اللہ سے دعائیں کرتی ہے تاکہ مجھ سے آزادی مل جائے، مگر ایسا نہیں تھا۔ 2 دن بعد جا کر نورین کی حالت واپس سنبھلی تھی، اور ان دنوں اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ گئی تھی، اور دیکھنے میں وہ یوں لگتا تھا کہ نہ جانے کتنے عرصے کی بیمار ہے۔ مکمل طور پر کمزور اور لاغر دکھائی دیتی تھی، اور اچھی طرح یاد ہے میں اس کی چارپائی کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا اور کہا، تمہیں خدا کی قسم ہے نورین، جو بھی بات ہے مکمل بتا دو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ گھونتے ہوئے بولی، نائمہ کا نکاح ہو گیا تھا پھر آپ سے؟ بڑے خوش دل سے میں شامل ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی محبت اور چاہت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ جانتے ہیں کیونکہ نائمہ نے مجھے بتایا تھا وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ یہ بات سن کے مجھے اور زیادہ شدید جھٹکا لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیسے اپنی صفائی دوں۔ میں نے بولنا چاہا تو نورین نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کروا دیا اور کہا، مجھے بول دینے دے، میں نے اپنا دل مار دیا تھا یہ جان کر کہ آپ تو میری نگاہوں میں بڑے اچھے کردار کے مالک تھے، لیکن جب مجھے علم ہوا کہ نائمہ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہے، تو خدا کی قسم میرے دل میں آپ کے لیے جتنی بھی محبت اور عزت تھی وہ لمحے بھر میں ختم ہو گئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مقدروں میں آپ نہیں تھے۔ یہ مکمل طور پر اب اپنی بہن کی طرف تھی، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس نے وقت پر مجھے حقیقت بتا دی، اور آج وہ اس انسان کے ساتھ شادی کر رہی تھی جس کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ بڑی خوش تھی۔ امی نے مجھے سختی سے روک دیا تھا کہ خبردار یہ بات کسی کو بھی مت بتانا، کیونکہ نائمہ کے حمل کا پہلے مہینے میں ہی علم ہو گیا تھا، اور فوراً ہی ہم نے خالہ کو کہہ کر شادی رکھوا دی تھی۔ انہیں یہ بھی بات معلوم نہیں تھی کہ نائمہ کی یہاں پر شادی ہو گئی، تو اماں میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگی، مگر مجھے چین نہیں آتا تھا۔ پوری رات میں آپ کے متعلق سوچتے بتا دیتی تھی، لیکن جب مجھے صبح اٹھتی تو ایک دم سے آپ کو اپنے دل سے نوچ دیتی تھی، مگر رات ہونے پر دوبارہ پھر وہی سوچیں اور خیالات میرے ساتھ دینے لگتے تھے۔ میں یہاں پر آئی جب آپ کسی کام کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اور میں نائمہ کے کمرے میں رکی تھی۔ پوری رات میں نے دیکھا وہ جاگتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ میرا کچھ کام تھا، میں موبائل پر وہی کر رہی تھی۔ بالآخر میں نے رات کے آدھے پہر پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے نائمہ، اتنی کیوں پریشان ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں نورین، لیکن میں تو بڑی ہی بہن تھی، مجھے معلوم تھا وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میرا رشتہ آیا تھا تب چھپا رہی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ میرے بہت اصرار کرنے پر وہ بولی، صرف اتنا کہا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم اتنی پریشان ہو تو شاید مجھے پوری عمر معاف نہیں کر پاؤ گی۔ میں کیوں نہیں معاف کروں گی، تم میری بہن ہو، جانتی ہوں تم مجھے معاف کر دو گی، لیکن شاید میں خود کو پوری عمر معاف نہ کر پاؤں۔ میں نے جھنجھوڑ کر کہا، جو بھی بات ہے تمہیں قسم ہے مجھے مکمل طور پر بتا دو۔ وہ نرمی سے بولی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دلاور کا نہیں ہے، بلکہ وہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس کا بچہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ایک زوردار تھپڑ نائمہ کے منہ پر لگایا، یہاں تک بول کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی ایک گہری سانس لی، کیونکہ حقیقت تو یہی تھی کہ میرا کبھی بھی نائمہ کے ساتھ جسمانی تعلق نہیں تھا شادی سے پہلے، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ نائمہ نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ دوبارہ پھر بولنا شروع ہوئی۔ میں نے ایک کے بعد 2، پھر 3، پھر 4 تھپڑ ایک ساتھ نائمہ کے چہرے پر لگا دیے اور کہا، تم نے ہم لوگوں کو سمجھ کیا رکھا ہے؟
जो दिल चाहता है बोल देती हो और इस पर यकीन दिलाने की कोशिश भी करती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने क्या किया है। वो रोते हुए बोली, नूरी मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी, मैं नहीं जानती थी मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी को अगर मैं दिलावर का नाम लेकर ना मनाती तो वो कभी भी मेरी बात ना मानती। अगर मैं बताती कि ये बच्चा मेरे क्लास फेलो का है तो वो मुझे सारी उम्र माफ़ ना करती। मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए कुछ किया, जो कुछ भी किया। वो बोलकर खामोश हुई तो मैंने संजीदगी से कहा कि तुम जानती हो मैं हमेशा से दिलावर को चाहती आई हूँ, मोहब्बत करती थी बचपन से उससे, लेकिन तुमने क्या एक ही लम्हे में मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। बल्कि तुमने हम सबको धोखा दिया। धोखा भी एक ऐसे इंसान को नहीं, सबको। अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं तुम उन्हें बेवकूफ़ समझती हो या फिर खुद बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। तुमने पहले मुझे धोखा दिया, फिर अम्मी को धोखा दिया, फिर खाला को और फिर दिलावर को और शायद अब इस बच्चे को। मैं क्या करूं? मैं किसे बताऊं? नाइमा, किधर जाऊं? किसको बताऊं? मेरी बहन एक धोखेबाज है। मैं रो रही थी और खामोशी से मेरी बात सुनती रही थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और खुद को मारने लगी। मैंने खुद को नहीं रोका, जो कर रही थी करने दिया। थोड़ी देर बाद उठकर मैं कमरे से बाहर आ गई। बाद में वो क्या करती रही, क्या नहीं, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। मैं तो फ़ौरन ही घर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे वहाँ पर रुकने का बोला था। मुझे दुख अपनी बहन के किए गए अमल का भी था और इस बात का भी था कि नाइमा के झूठ की वजह से मुझे अपनी मोहब्बत छोड़ना पड़ा। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब जब मैं आपको देखती तो मुझे वो लम्हा याद आ जाता जब मैंने आपसे नफरत की थी। वो भी नाइमा के पीछे लगकर। डिलीवरी के वक्त जब वो जाने लगी तो उसने इतना कहा, मेरे जाने के बाद तुम दिलावर से शादी कर लेना। मैंने तब भी कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर नाइमा के साथ बातचीत बंद कर चुकी थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी? क्या तुमने सबको पुतली समझ रखा है जो तुम्हारी डुगडुगी पर नाचते रहें? नौरीन, मेरे बाद तुम दिलावर के साथ शादी कर लेना और चाहो तो अब्दुल्ला का ख्याल भी रख लेना, वरना उसके बाप का पता मैंने अलमारी में लिख रखा है, वहाँ पर छोड़ देना। इससे मैं जानती थी वो महज हमदर्दी लेना चाहती है, वरना वो कहाँ बनने वाली। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली। बच्चे को इस दुनिया में लाने के बाद तक वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर एक नर्स से उसने नींद की गोली मंगवाई कि मुझे सुकून लेना है। नर्स ने पता ला दिया और वो पूरा पता एक ही फांक के साथ निकल गई। फिर दोबारा कभी भी होश में नहीं आई। नर्स ने ये बात मुझे बताई। मैंने उसे मना कर दिया कि तुम किसी को खुद किसी के मुतल्लिक नहीं बताओगी। फिर मेरी शादी उसके कहे के मुताबिक आपके साथ होगी, लेकिन मुझे अपना वजूद भी गुनहगार लगता है। अगर मैं अपनी बहन से बात कर लेती तो वह यूं खुदकुशी की हराम मौत न मरती। हर रात तहज्जुद में रो रो कर मैं अपनी बहन की माफ़ी के लिए दुआएं मांगती हूँ, उसकी बख्शिश के लिए रोती हूँ। जब जब आप मेरे करीब आते हैं तब भी मुझे नाइमा एकदम से याद आ जाती है। ये बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी तो मैंने आगे बढ़कर उसे अपने साथ गले लगा लिया। ये पहली मर्तबा था कि शादी के बाद हम दोनों मिल रहे थे। वो भी मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं जानता था कि उसका सफ़र काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने न सिर्फ नाइमा को माफ़ कर दिया बल्कि अब्दुल्ला को भी खुले दिल से अपना लिया था। और मैं जानता था नूरीन का भी दिल अपनी तरफ माइल कर लूँगा, बस उसमें कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि उसकी बहन का सदमा बहुत बड़ा था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।